الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ العظیم. آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ آل عمران، یہ قرآن مجید میں موجودہ ترتیب میں تیسری صورت وہ شروع کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں یہ مشن صرف یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا، ہدایت کی کتاب، محفوظ کتاب، یہ ہمارے سامنے ہے. رمضان کے مہینے میں اور ایک مہینہ اور جمع کر لیں، اگر بندہ صرف آدھا گھنٹہ بھی صبح اس کو سمجھنے کے لیے نکالے تو ایک مہینے میں 15 گھنٹے بنتے ہیں. گویا ایک مہینے میں ایک دن رات بھی نہیں، یہ وقت بنتا ہے جو ہم اللہ کی کتاب کو، ہدایت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور میرا جو مشن ہے یہ ہے، ادھر بڑے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ایک ایک لفظ جب بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر کان سے سنتا ہے تو قرآن مجید اس کو بڑی آسان کتاب لگے گی. ہم سے پہلی قوم میں آج بھی جو ذکر آنا ہے، جتنی بھی قومیں تھیں، جیسے بنی اسرائیل آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، وہ اپنی اصل کتاب جو آسمان سے اللہ ہدایت کے لیے نازل فرماتے، اس سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے، اس سے دور ہوتے چلے جاتے، اور پھر دین میں ٹھیکیداریاں آ جاتی ہیں. جب ہم سنی سنائی بات کو یقین کے ساتھ مانتے چلے جاتے ہیں تو حقیقت میں یہ کتاب سے، دین سے دوری ہوتی ہے. پھر لوگ اس کو دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اس میں خواہشات شامل ہو جاتی ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی یہ آسان کتاب ہے، آج سے تیار کریں گے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور بے شک گھر جا کے گین لینا کہ اتنے لفظ پڑھے ہیں، اور سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جس سے ہم مانوس ہیں، جو ہم خود بولتے ہیں، سنتے ہیں. کوئی ایک آدھ نیا لفظ آئے تو وہ اتنا تو عربی زبان ہے، دوسری اتنی ذرا سننے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو دوسرا یہ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے، یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. ان دونوں کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں زاروین ہیں. جس طرح آخری دو صورتیں معوذتین ہیں، قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو بندہ صبح و شام، بلکہ اللہ کے نبی نے 3 صورتیں سورۃ اخلاص بھی ملا لے، جو صبح و شام پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم کر لیتا ہے ہر قسم کے دشمن سے، چاہے وہ حاسد ہے، چاہے وہ بغض کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زاروین ہیں، جگمگانے والے، اتنی چمکنے والی ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ان کو ظاہری اور اندرونی طور پہ بھی ان میں چمک دین کی پیدا کر دیتے ہیں. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ دونوں صورتیں 3 الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں کہ یہ سیبان بن کر، یعنی سایہ دینے کے لیے سیبان بن کر، ایک میں آتا ہے پرندوں کی ٹولیاں بن کر پر پھیلائے، یہ پرندوں کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر لیں گی اور اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گی، اور وہاں اس کی بخشش کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی. جھگڑا کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ روز قیامت جب اللہ پاک
کے سامنے بندے کو لایا جائے گا تو قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگوں کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بندہ تو اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوگا، ساتھ جو قرآن پیش ہو رہا ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں جو بقرہ پڑھی ہے اور یہ سورہ آل عمران جو آج پڑھنے لگے ہیں، یہ دونوں قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی، یعنی آگے آگے نور والی ہوں گی، پرندوں بادلوں کی شکل میں، لیکن اندر نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں اتنی سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی۔ تو اللہ رب العزت اس میں فضائل بھی رکھے ہیں۔ اب یہ چونکہ مدنی صورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اور آل عمران، آل ہوتا ہے خاندان، ہم بولتے ہیں آل اولاد۔ درود پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہی لفظ ہے آل، اولاد، خاندان۔ تو عمران یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو مشہور شخصیتوں کے نام ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران ہے، اور جو حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، گویا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا عمران کا نام بھی عمران ہے۔ تو مفسرین جو ہیں ان میں تھوڑا اختلاف ہے، کہتے ہیں اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نانا ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہیں۔ جو بھی مراد لیا جائے، بنی اسرائیل کا پورا خاندان جس میں نبی آ رہے ہیں وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی نسل سے آ رہے ہیں، تو یہ وہ عمران ہے۔ تو اسی سورت کی آیت 33 میں آئے گا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو جان والوں سے زیادہ پسند کر لیا۔ تو یہ اسی طرح ذکر آئے گا۔ اب اس صورت کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری کوئی بھی قرآن مجید کی اتنی بڑی صورت یک بار نازل ہوئی، غزوہ احد کے بعد 3 ہجری کے بعد گائے بگائے یہ نازل ہوتی گئی، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہم پڑھیں گے 80-83 آیات، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ مدینے کے اندر اب اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ تو عرب کے جنوبی علاقے میں یمن والی طرف ایک بستی تھی جس کا نام نجران تھا، نجران، وہاں عیسائی بڑی شد و مد کے ساتھ آباد تھے۔ وہ عیسائی سارے قبائل اکٹھے ہوئے اور تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی اپنا دین بحث مباحثے کے لیے کہ عیسائیت جو ہے اس کے ہوتے ہوئے اسلام جو دین آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ یوں سمجھ لیجیے مناظرے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے اپنے 14 سردار بھی جن میں شامل تھے، انہوں نے اپنے 3 لیڈر بنائے ہوئے تھے اور ایک امیر بنایا ہوا تھا۔ وہ مدینے میں کئی دن تک رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا دین جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو ان کا عقیدہ تثلیث تھا کہ 3 خدا ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے یہ 3 مل کے بھی ایک خدا ہے، اس موضوع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے۔ تو ان کے ذہن میں باتیں آ بھی گئیں، لیکن صرف اس لیے ایمان نہیں لائے، واپس چلے گئے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے۔ تو یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے نبی بھیجتے گئے مسلسل نبی، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں۔ اور جو اسماعیل تھے اللہ کے نبی، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان کی نسل میں انہی میں سے ایک نبی بھیج،
وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور بنی اسماعیل جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان میں صرف یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے چن لیے۔ تو اب بنی اسرائیل والی جو نسل آ رہی تھی وہ اس اسد کی بنا پہ کہ یہ تو ہماری نسل سے آ رہے ہیں، تو یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے، اس لیے عیسائیوں نے نہ قبول کیا نہ انکار کیا اور وہاں سے واپسی کا راہ لیا۔ حالانکہ نبی کریم نے اسی صورت میں آئے گا، ان کو مبالغہ کی بھی دعوت دی کہ آ جاؤ تم بھی اپنے بال بچے کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم میں سے غلط ہے تو اس کا یہیں انجام ہو جائے۔ تو اس بات سے وہ ڈر گئے تھے، یہ قرآن میں واقعہ آئے گا۔ تو یہ عمران کے خاندان اور اللہ رب العزت کی توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا اللہ کے سوا کسی کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ عبادت میں کہیں اس کا حصہ ہے، الہ ہے یا اس کے در پہ جانا چاہیے، اس کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ تو آپ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اکیلا اکیلا کر کے پڑھتے ہیں، یہ لفظ بنا کے نہیں پڑھتے، حرف الف لام میم، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی اس کا مطلب صحیح جانتے ہیں۔ آگے اللہ، یہ آپ نے غور کرنا ہے، الف بھی پڑھا ہوا ہے، لام بھی پڑھا ہوا ہے، میم بھی پڑھا ہوا ہے، اگلا لفظ ہے اللہ۔ وہ وہی اللہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، عرش پر ہے، اور عرش پہ ہونے کے باوجود کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، وہ اللہ۔ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے ہوا اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک اتنی بڑی ذات ہے جو کائنات کی خالق، مالک، رازق ہے، اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن الہ کسے کہتے ہیں، یہ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے تو قرآن مجید میں پوری آیات 2 رکوع ایسے آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اچھا بتاؤ لوگو یہ زمین کس نے بنائی ہے، کیا اس اللہ کے سوا کسی کی طاقت ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو خود ہی کہتے ہیں نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں آسمان کس نے بنایا ہے، یہ دھواں سا ہے اور پوری زمین کے اوپر چھایا ہوا ہے اور کوئی ستون نہیں ہے، چھت ہے، کیا کسی نے اللہ کے سوا کی طاقت ہے یہ بنائے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ سمندر کس نے چلائے ہیں، یہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، گویا یہ باغ کون اگاتا ہے؟ یہ سارے سوالات اللہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ تو گویا الہ وہ ہے جو اس کائنات کا مالک اور مختار کل ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، چونکہ پیدا اس نے کیا ہے، قائم وہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے۔ جب وہ چاہے گا یہ آسمان دڑام سے ختم ہو جائیں گے، اتنے بڑے پہاڑ روئی کی طرح، گالوں کی طرح اڑتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ نام ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہے غلام، ایک ہے مالک۔ اللہ خالق اور مالک ہے، ہم اللہ کے بندے غلام ہیں، مخلوق ہیں۔ ہماری اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ عبادت ہے، چونکہ ہم بندے ہیں نا، وہ معبود ہے۔ ہماری ہر حرکت، ہر جو عاجزی ہے اس کا مرکز اگر ہمارا مالک اللہ ہے تو ہماری وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ صبح ہم نکلتے ہیں روزی کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے نکلتے ہیں کہ بال بچے کا پیٹ پال لیں، اور نبی کے طریقے کے مطابق سارا دن کماتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت ہے، یعنی مکمل تھک گئے ہیں، آرام کرنا عبادت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، تو یہ بندے اور مالک کے درمیان اگر نوکر بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق شبر و گزار رہا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے یہ اوقات اس کی عبادت بنتے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کو معبود سمجھ رہا ہے۔ آگے الحی القیوم، الحی
یہ ہوتا ہے زندہ جاوید، جس کی زندگی کسی نے نہ دی ہوئی ہو بلکہ وہ لوگوں کو، وہ پوری کائنات کو زندگی دیتا ہو، یعنی خود اس کی زندگی ادھار نہیں۔ ہمارے پاس تو عارضی سی زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں روح ڈالتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک خاص مول ہوتا ہے 70 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد وہی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بہت آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی ادھار ہے، جو ہمیں ادھار دے رہا ہے وہ الحی ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور لوگوں کو زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ جتنی کائنات میں چیزیں حرکت کر رہی ہیں، زندہ ہیں، ان کو اس نے زندگی عطا کی ہے۔ اس ذات کو الحی کہتے ہیں کہ خود زندہ جاوید، اور باقی لوگوں کو جتنی دیر چاہے زندگی دیتا ہے، چاہے چیونٹی کو بھی جب چاہتا ہے شہد کی مکھی کو موت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نئی چیز کو زندگی دے دیتا ہے، اس کو الحی کہتے ہیں، حی حیاتی زندگی۔ القیوم خود بھی قائم دائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ آج وہ آسمان کو اشارہ کرے تو دھڑام سے نیچے گر جائے، آج زمین کو اشارہ کرے وہ دھنس جائے، اس کے نیچے ہر چیز نیچے چلی جائے۔ اس زمین کو اگر پانی کے اوپر اس نے بچھایا ہوا ہے اور ہم اوپر چلتے ہیں، یہ سمندروں میں بحری جہاز چلتے ہیں، فضاؤں میں ہوائی جہاز چلتے ہیں، تو ایک اللہ کے کرم کی وجہ سے یہ سارا کچھ، زمین آسمان، یہ سورج کیوں نہیں نیچے گرتا، فضا میں تیرتا چلا جا رہا ہے۔ پورا نظام شمسی، ایک ایک ستارہ، سورج، چاند اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے اور اس سے پوری کائنات کا نظام قائم ہے۔ اگر ایک بھی اپنے مدائر سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، اسی کا نام قیامت ہے، پھر کھڑکھڑاک ہو جائے گا، ایسا کھڑاک ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی اور اتنے میں نئی دنیا پیدا کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں القیوم، اب بھی قائم کیے ہوئے ہے اور اس کو ختم کر کے آنے واحد میں نئی کائنات کو بنا دے گا جب ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس کو الحی القیوم کہتے ہیں، قائم رکھنے والا، سب کو سنبھالے گا۔ یہ آیت جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سارے نام بڑے پیارے ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کا اپنا نام اللہ ذاتی ہے، اسی کا تعارف ہو رہا ہے، اور 99 نام صفاتی ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو اللہ کے یہ نام یاد کر لیتے ہیں، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کے 99 نام یاد کرنے چاہیے ہمیں، اور اس میں یاد کرنے میں بھی آدھا گھنٹے لگتا ہے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک اسم اعظم بھی ہے، سارے نام بڑے اچھے ہیں، ایک اسم اعظم ہے، اور وہ آپ نے معین کر کے نہیں بتا دیا، اس طرح بتایا، اشارہ دیا ہے جس طرح لیلۃ القدر کا اشارہ دیا ہے کہ اللہ کے بندو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو تاکہ عبادت کا شوق بڑھے۔ ایسے آپ نے فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، ان تینوں میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، اور جو بھی اسم اعظم پڑھ کے اس کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب علماء مفسرین نے فرق کیا تو ان تینوں میں جو مشترک اللہ کا نام آتا ہے وہ الحی القیوم ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم میں سے ہے۔ لہذا اپنی دعاؤں کو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس نام کو ضرور پڑھا کریں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ اپنے اسم اعظم کے طفیل بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جی اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ خود زندہ جاوید ہے اور زندگیاں عطا کرتا ہے لوگوں کو مخصوص وقت کے لیے، اور ساری نظام کو خود قائم اور سنبھالے ہوئے ہے۔ اب اس ذات کی اللہ کہتا ہے نزلہ، اتنی بڑی جو ذات ہے کائنات کی مالک، اس نے نازل کیا ہے۔ نزلہ یعنی چکا دینے والی بات ہے۔ ہم قرآن مجید کو بند کر کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، 24 گھنٹوں میں یقین جانے اس سے محبت کے لیے کھولنے کا ٹائم نہیں، حالانکہ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرا کے نا کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں آج بھی چلا رہا ہے، تیرا سانس چل رہا ہے، یعنی قائم کیسے ہوتا ہے؟ بندہ غور کرے، ہاں کوئی بندہ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل ہی رہ سکتا۔ تو یہ فضا میں آکسیجن کون بناتا ہے؟ اللہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے،
پودے جو ہیں وہ آکسیجن نکال رہے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں، آکسیجن اندر جا رہی ہے، پودے ہماری کاربن کو لے رہے ہیں۔ اسی فضا میں ہمارے ناک کے اندر صرف آکسیجن جاتی ہے، کاربن کیوں نہیں جا رہی؟ اتنا بڑا سسٹم بنا کے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اس اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، نزلہ، نازل کی، اتارا، علیہ کا، آپ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے پیغمبر اسلام آپ پر اتارا ہے الکتاب، قرآن مجید۔ کتاب کے ساتھ الف لام آ جائے تو خاص ہو جاتا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ بندہ ساری زندگی حق کے لیے جیتا ہے، حق کی تلاش میں ہے کہ ہمیں سچ حقیقت کا پتہ چل جائے۔ حق حقیقت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نقل، ایک ہوتی ہے اصل۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ حقیقت ڈھونڈ رہی ہو تو یہ کتاب ہے کہ میں نے، اللہ نے نازل کی ہے علیہ کا، آپ کے اوپر، الکتاب، یہ قرآن، بالحق، حق کے ساتھ۔ کوئی بندہ حق ڈھونڈنا چاہتا ہے، حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہے، اصل کامیابی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کتاب میں ہے۔ آگے مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے۔ ہم سارے تصدیق کراتے ہیں، کاغذ سند کی فوٹو سٹیٹ کراتے ہیں اور پھر کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں کہ سٹیمپ لگا دیں، اوتھ کمشنر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی سٹیمپ جو تصدیق ہو جاتی ہے جی یہ اصل کے مطابق نقل ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، اللہ نے اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں، آگے آ رہا ہے مصدقاً، یہ ان کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، لما، ان چیزوں پر، بین یدی، جو آپ کے سامنے ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں یہ ان کے اوپر تصدیق کر دیتا ہے کہ یعنی ان میں بھی اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، ان میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر قرآن نازل ہوگا اور سارے نبی بھی موجود ہوئے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ ساری باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے ہے وَأَنزَلَ، اسی اللہ نے اتاری تھی التورات، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب جس کا نام تورات ہے، والانجیل، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتارے۔ یعنی اسی اللہ پاک نے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری ہے، عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری ہے، اسی اللہ نے اب یہ آخری کلام قرآن مجید ان کی تصدیق میں آخری نسخہ، آخری ہدایت اتار دیا، لہذا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ کیوں اتاری ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں خرافات، خیشات داخل کر کے بدل دی تھی، کتابوں کو بدلا ہوا تھا۔ ادھر بھی آج تک یہ قرآن بدل چکا ہوتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن میں لیا ہوا ہے کہ اس کو قیامت تک کوئی بندہ ایک آیت بھی بنا کے شامل نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیوں یہ ساری اللہ آسمانی کتابیں نازل کرتے ہیں؟ من قبل، قبل ہم بولتے ہیں قبل، پہلے، ہدن، ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت کی بڑا انتظام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے روح بنائی ہے، جسم نہیں بنائے۔ ان روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے وعدہ لیا ہے کہ الست بربکم، ساری روح ہماری جاندار ہے نا۔ آج بھی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، یہ روح کی وجہ سے ہم زندہ قائم دائم، یہ کان سنتے ہیں، یہ سیل ہے جسم کے، سیل ڈال دیا ہے تو ریڈیو بجنا شروع ہو گیا، سیل نکال دیں تو پیچھے ریڈیو سے لوہا رہ جاتا ہے۔ یہ روح جو ہے نا وہ اصل چیز ہے۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں میں نے بنایا ہے نا۔ میری اور آپ کی قیامت تک آنے والی ہر روح نے کہا تھا قالوا بلا، پروردگار بالکل یہ سچ ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک تو روح ہماری پہچانتی ہے رب کو، دوسرا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو دل کو اللہ چالو کرتا ہے 4 مہینے کے بعد، اس وقت بھی الہام ہو جاتا ہے اچھائی اور برائی کا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بندے کی جبلت ہے۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک مرغی کے نیچے انڈے رکھ دیں، مرغی کے بھی اور بطخ کے بھی، تو مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلیں گے، بطخ کے انڈوں سے، حالانکہ انڈے ایک جیسے ہیں، اندر سفیدی اور سرخی بھی ایک جیسی ہے، زردی، لیکن بچے اپنے آپ نہیں نکلیں گے۔ ابھی بھی جبلت ایک تو یہ ہوگی، دوسری کیا جبلت ہے؟
ان دونوں کو جب آپ چھوڑیں گے، آگے ان کے دانا رکھیں گے، پانی رکھیں گے، تو بطخ کے پانی میں چلے جائیں گے، مرغی کے نہیں جائیں گے۔ یہ کس نے ان کو سکھایا ہے؟ یہ اللہ نے ان کی جبلت میں جب انڈے کے اندر روح پھونکی ہے تو اس وقت شامل کر دیا۔ جیسے انسان کے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے قریب کریں تو وہ دودھ کو چوسنے لگ پڑتا ہے، وائے انگلی رکھیں اوپر تو چوستا ہے۔ یہ چوسنا اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اگر تو والدین کو سکھانا پڑتا اس بچے کو تو یہ اپنا سر کھپا دیتے، نہ پڑھا پاتے۔ اللہ نے یہ ہماری جبلت میں جس طرح چوسنا رکھا ہے، اسی طرح یہ ہدایت کو، اچھائی اور برائی کو رکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے نبی اور کتابیں بھی نازل کی۔ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں۔ اللہ کہتا ہے من قبل، اس قرآن سے پہلے بھی جو تورات اور انجیل ہم نے نازل کی ہے وہ تھی ہدن للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، صحیح راہ بتاتی تھی۔ ہمارے نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں چلا دے، ہمیں بتا دے، ہمیں دکھلا دے وہ راستہ جو سیدھا ہے، سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کتابیں اس لیے آتی ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ بدل گئی۔ آخر پہ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ، اور اب میں نے اتار دیا ہے، الفرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، جھوٹ اور سچ میں، فراڈ اور حقیقت میں، حق اور باطل میں۔ صحیح قرآن پڑھے سیدھا سیدھا پتہ چلتا ہے یہ فراڈ ہے، ادھر دھوکہ ہے، ادھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ صاف ہے، یہ پیور چیز ہے۔ اس لیے اس کا نام الفرقان بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ، اور میں نے اتارا ہے، الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اب بندے کا کام ہے کہ اس کو کھول لے، دیکھ کے جو یہ سچ کہہ رہا ہے اس کو مانتے جاؤ، جس سے یہ روکتا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ، تو تم نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور حق کی راہ کو اپنا لیا۔ اگلی آیت ہے ان الذین، انہ ہوتا ہے بے شک، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کہتا ہے جاگو، اس لیے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں شک نہیں ہے۔ بے ہوتا ہے بغیر، شک یہ بغیر شک کے بات ہے۔ بھئی اللہ تمہارے لیے بات کر رہا ہے، تم نے شک نہیں کرنا۔ وہ اللہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافروا، جو انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی تنبیہ ہے نا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے تمہارے سامنے کتاب ہے نا، یہ کسی عام چیز کی نہیں ہے، یہ پروردگار کی ہے جو خالق اور مالک ہے۔ اس کی بات کو تم نے کانوں میں مار دیا نا، دل طبیعت مانی تو پڑھ لیا، طبیعت نہ مانی تو نہ پڑھا، کبھی موڈ ہوا تو دیکھ لیا، کبھی نہ ہوا تو اگنور کر دیا۔ اللہ کہتا نہیں، ان الذین کفروا، بے شک میرے وہ بندے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، جو اللہ قرآن میں نازل کر رہا ہے، یہ ساری باتیں، یہ نشانیاں، یہ آیات، جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی یہ باتیں ہیں۔ تو انکار کرنے والوں تمہاری من مانی نہیں چلے گی، انکار کرتے جو لہم، ان کے لیے عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدید، سخت قسم کی سزا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں نے سخت سزا تجویز کی ہوئی ہے۔ واللہ، اور وہ اللہ جس نے زندگی دی، تمہاری سانس چلا رہا ہے، وہ اللہ عزیز، بڑے زوروں والا ہے۔ عزیز کہتے ہیں زبردست، زبر کہتے ہیں جو اوپر ہوتی ہے، دست نیچے، زبردست اوپر والا، وہ ہمیشہ ساری دنیا کٹھی ہو جائے تو اللہ کا زور اس سے زیادہ، اللہ اوپر رہے گا، غالب رہے گا۔ یہ عزیز، اللہ بڑے زوروں والا، بڑی قوتوں والا، زبردست ہے۔ کس میں؟ ذو انتقام، یہ ہم بولتے رہتے ہیں میں نے اب انتقام لینا ہے، اس نے اس سے اپنا انتقام بدلہ لے لیا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اتنی سہولتیں دی، دانت دیے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے، چلنے کے لیے، پاؤں دیے، ہاتھ، اتنی پوری مشینیں فٹ کی، اور ان کو بڑے محبت اور پیار سے بغیر بٹنوں کے، یعنی یہ پورا انسانی جسم جو ہے نا، آج سائنس نے ثابت کیا ہے یہ بجلی سے چل رہا ہے،
جس طرح آج ہماری ساری بیٹریاں چلتی ہیں، اس کے اندر کرنٹ ہے، خود چارجنگ سیل ہوتے ہیں اور خود بندہ چلتا ہے۔ جب وہ سیل ذرا کمزور ہوتے ہیں بندے کو تھکاوٹ لگتی ہے، پھر سو جاتا ہے، وہ چارجنگ مکمل ہو جاتی ہے، جیسے ہم موبائل کو لگاتے ہیں پھر نئے سرے سے شیئر ہو جاتا ہے۔ اتنی بجلی، اتنی مضبوط بیٹری کہ جو بندہ 70-80 سال تک جو مرضی کرے خود چارج ہوتی جا رہی ہے، اور کبھی تاریں بھی شارٹ نہیں ہوئی، کبھی اس میں پانی نہیں ڈالنا پڑا۔ یعنی اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس کو بندہ اگنور کر کے اللہ کے قرآن کے پاس نہ آئے اور ان ایتوں کا انکار شروع کر دے تو سنو، واللہ، وہ اللہ جو ہے نا، جو الحی القیوم ہے، تمہیں زندگی دی ہے، قائم رکھا ہوا ہے، عزیز، وہ بڑے زوروں والا ہے، ذو انتقام، انتقام لینے میں۔ وہ جب بدلہ لینے پہ آئے نا، تم اس سے متھا لگا لو اور اس کی ہر بات کا انکار کرتے جاؤ، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جب بدلہ لے گا تو اس کی سزا بڑی سخت ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت کے آگے التجا کرتے ہیں، پروردگار ہم عاجز بندے ہیں، ہمارا بیٹھنا ادھر سننا قبول فرما لیجئے، اور آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ میں نبی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ دیجئے۔ ہم بھی اللہ جی آپ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔